سورہ آل عمران جو ہے اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے دنیاوی معاملات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویورز السلام علیکم، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی جو دین اور دنیا کی مشکلات ہیں ان کے اندر آپ کے لیے اللہ پاک آسانی فرمائے، اور اللہ پاک دین اور دنیا کی راحتیں جو ہیں وہ آپ کو عطا کرے۔ ویورز، میں کالز بھی آپ کی سنتا ہوں جتنی مجھ سے سنی جاتی ہیں، میسیجز بھی میں آپ کے دیکھتا ہوں، رپلائی کرتا ہوں جتنے میسیجز کو میں رپلائی کر سکتا ہوں۔ تو میجورٹی جو ہے لوگوں کی، ہم بہن بھائیوں کی جو اوورسیز بھی ہیں، خاص طور پہ یہ جو ایریا ہے گلف کا ایریا، جس میں یو اے ای ہے، جس میں مسقط ہے، عمان ہے، خاص طور پہ سعودی عربیہ ہے، یہاں سے بہت سارے بہن بھائیوں کا، خاص طور پہ بھائیوں کا جو ہے وہ میسیج یا فون آتا ہے، تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے بتا دیں۔ اور میجورٹی جو ہے لوگوں کی، ہمارے بہن بھائیوں کی جو اس سائڈ سے جن کا فون آتا ہے، انہوں نے یا تو قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہوتا یا بالکل نہیں پڑھا ہوتا، اور جن لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہوتا ہے وہ خاص طور پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے قرآن پاک پڑھا ہوا، تو ہمیں آپ کچھ ایسی چیز بتائیں کہ جو مشکلات اللہ ہماری دور فرمائے۔ اس کے علاوہ پھر غیر ممالک کے اندر جو ہیں ہمارے پاکستانی گئے ہوئے ہیں، اور بہن بھائی جو ہیں انڈیا میں ہیں، وہاں سے کالز آتی ہیں۔ پھر آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک سے کالز آتی ہیں۔ تو لوگ جو ہیں پوچھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کی جو ہے مدد وہ کیسے لی جائے۔ تو اس کے اندر میں سوچتا رہا، پھر میں نے یہ سوچا کہ پورا قرآن جو ہے وہ تو بابرکت ترین کتاب ہے، کتاب حکمت ہے، کائنات بلکہ کائناتوں کی حکمت جو ہے وہ اس کے اندر پنہاں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو کائناتیں بنائی ہیں، یہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفٹ کر دیں، تحفے میں دے دیں، اور پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور پنجتن پاک کے جو خاک پا ہے اس کے صدقے میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، انہیں کا دیا ہوا صدقہ جو ہے وہ کھا کے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آج میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ تو میں نے جب اس کو، یہ ساری چیزوں کو ذہن میں انسان کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں سورہ آل عمران جو ہے اس سے استفادہ لیتا ہوں میں خود اپنے بہت سارے کاموں کے لیے، تو کیوں نہ اپنے جو بہن بھائی ہیں، ہمیں دیکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی اس کو میں شیئر کروں، اور میں بتاؤں ان کو کہ اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے دنیاوی معاملات کے لیے۔ ہماری سوچ سے، سمجھ سے باہر ہے، بالاتر ہے۔ اس کتاب الحکمت کا جو شان نزول ہے یہ ہر ایک کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، مگر جو اتنی گہرائی میں نہیں جا سکے یا نہیں جا سکتے، میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط رکھیں، اور جو چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان کو آپ پلے سے باندھ لیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، کسی سے تعویذ لیں، کسی سے دھاگا لیں، کسی کی ڈانٹ سنیں، کسی کی بات سنیں۔ اللہ رب العزت نے کتاب آپ کے گھر میں بھیجی ہے، ٹھیک ہے، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ آل عمران کے اندر بہت ساری، آپ سمجھ لیجئے کہ قرآنی قصے موجود ہیں۔ تو آیت نمبر 154 کو میں نے بڑا
بہت ساری چیزوں میں افیکٹو پایا. دیکھیں کتاب الحکمت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی مختلف آیات جو ہیں، مختلف اس کے اندر جو بھی فریزز ہیں، پیراز ہیں، آپ کہہ لیں کہ جو سورہ ہیں، ان کا جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ رول بھی ہے بہت ساری چیزوں میں. جس طرح ایک میڈیکیشن جب آپ لیتے ہیں اسکن کے لیے، آپ کو ڈفرینٹ جو ہے وہ اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے، پھر چیسٹ انفیکشن کے لیے اور دی جاتی ہے. اسی طرح سے یہ بھی ایک یونیورسل فارمیسی ہے قرآن کریم، جس میں ہر مشکل کا، ہر تکلیف کا حل اللہ رب العزت نے رکھا ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اپنا یہ جو چینل ہے ڈاکٹر ایم علی ایسٹرالوجر، اس کو خالصتاً جو ہے نا وہ ڈیڈیکیٹ کیا جائے اس حصے کو، کہ جو بہن بھائی پوچھتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کے لیے نہ تو کوئی فیس ہے، نہ کوئی ہدیہ، نہ کچھ اس طرح کی چیز ہے. بس یہ ہے کہ آپ فون پہ اپنا میسج جو ہے وہ کر دیں، نام کے ساتھ، اپنی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ، اور اپنی جو پرابلم ہے. اگر میرے مطلب اختیار میں ہوا، اللہ نے اگر مجھے توفیق عطا کی، تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کا وہ جو سولوشن ہے اس پرابلم کا، اللہ کی مدد لے کے وہ میں دے سکوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 جو ہے نا، وہ آپ کوئی بھی جائز حاجت ہے آپ کی، تو اس کے لیے آپ 40 ٹائمز جو ہے نا، 40 دفعہ 40 دن کے لیے اس کو آپ پڑھیں. ایک آیت 154 تھوڑی سی طوالت ہے اس میں عرض بھی کر دیتا ہوں آپ کو. یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ شروع ہوتی ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم میں، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، اور واللہ علیم بذات الصدور اس پہ یہ ختم ہوتی ہے. یہ ایک تھوڑی سی طویل آیت ہے. تو اس کو آپ نے ہر حاجت، ہر مشکل کے لیے نا 40 دن آپ کو ایک وقت جو ہے وہ مقرر کر لیں، اور اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں. جائز حاجت ہونی چاہیے. یہ ان حاجات میں کام نہیں کرے گا کہ جی میں فلانے کو پسند کرتا ہوں یا فلانی کو پسند کرتا ہوں، میں فلانی، مطلب اس طرح کی جو ناجائز حاجات ہیں اس کے لیے تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. اور جو کرے گا وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھائے گا. میرا کام جو ہے وہ نیک نیتی سے، نیک اور جائز کاموں کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو چیزیں سمجھاؤں. اچھا، پھر کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ دشمن درپے ہوتا ہے، آپ کے پیچھے ہوتا ہے، کہ بس جان کا دشمن بن جاتا ہے کسی بھی وجہ سے. تو اس کے لیے 9 روز تک آپ پڑھیں. اس کو پڑھیں آپ 29 دفعہ اس آیت کو، 9 ڈیز تک 29 ٹائمز اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ جو دشمن ہے اس سے آپ کی جان کا چھٹکارا ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر آج کل جو معاشرے کے اندر، آج کل کیا یہ شروع سے ہی چل رہی ہے چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جب نبوت تھا، اور ویسے تو سارے زمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں موجود تھے تو اس وقت بھی یہ چیز تھی، اس سے پہلے بھی یہ چیز تھی. حسد اور جو نظر بد ہے یہ بہت زیادہ آج کل تو بہت زیادہ عام ہے، اب تو آپ دیکھتے ہی ہیں. تو اس کے لیے آپ نے 29 دن 29 ڈیز اس کو آپ پڑھیں، اور روزانہ 29 بار پڑھیں. یعنی میں یہ یقین رکھتا ہوں یہ چیز جو ہے یہ خود مطلب میں نے بھی کی کسی وقت میں، اور اس میں یہ ہوا کہ جو حسد والے تھے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اپنے کاموں میں لگا دیا، ہم سے جان چھوٹ گئی. تو یہ 29 دن کے لیے 29 دفعہ روز جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے. اچھا، پھر ان امپلائمنٹ، بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ملک کے اندر. ملک کے اندر بھی ہے، کئی لوگ بیچارے پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں قسمت آزمانے کے لیے، تو ان کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں. پلانیٹری پوزیشنز کئی دفعہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، پلانیٹری ویکنسز ہوتی ہیں. تو قرآن جو ہے وہ طاقت کا منبع ہے، فل آف پاور، فل آف انرجی. تو جاب سیکرز جو ہیں، جو نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ 10 دن تک صرف وہ پڑھیں.
7 دفعہ روزانہ، ان 10 دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ العزیز آپ کی نوکری کا، روزگار کا اللہ پاک کوئی نیک ذریعہ وسیلہ جو ہے وہ پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں پرسنل سیفٹی، یعنی آپ کی جان، مال، عزت، اس کی حفاظت کے لیے اور اولاد کی حفاظت کے لیے، سلامتی کے لیے آپ اس کو معمول بنا لیں۔ کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ اس کو پڑھیے 5 مرتبہ، کوئی بھی فرض نماز ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب کے بعد دیکھ لیں، عشاء کے بعد دیکھ لیں، اپنی کنوینئنس کے حساب سے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، یہ میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں، یہ اصل میں بہت عظیم تاثیریں رکھنے والے معاملات ہیں، کیونکہ قرآن کریم ہے۔ اور یہ یاد رکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 جو ہے، آیت نمبر 154 جو ہے، اس کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اچھا، پھر دشمن ہے آپ کا، ٹھیک ہے، آپ کا مقابلہ ہے اس کے ساتھ، آپ اس کو کہہ لیں کہ جو آپ کو ناجائز تنگ کرے گا وہ دشمن ہے آپ کا۔ دیکھیں کمپیٹیٹرز تو آپ کے ویسے ہوتے ہیں نا، یعنی بزنس کے اندر کمپٹیشن ہے، ایجوکیشن کے اندر کمپٹیشن ہے، اور دیگر جو زندگی کے معاملات ہیں ان کے اندر کمپٹیشن ہے، مگر جو کمپٹیشن ہے دیٹ از اندر تھنگ، جو ہے نا دشمنی، وہ اور چیز بن جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ دشمن کو آپ اگر دوست بنانا چاہتے ہیں تو آپ صرف ایک بار اس کو جو ہے نا آیت کو صدقے دل کے ساتھ، سچے دل ایمان کے ساتھ اس کو اول آخر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 1 مرتبہ اس پاک آیت کو جو ہے وہ آپ پڑھ لیں، تو دشمن جو ہے وہ یا تو دوستی کر لے گا، یا پھر وہ دشمنی چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ میں نے کہا میں شیئر کرتا ہوں، کیونکہ یہ جنرل پرابلمز ہیں آج کل کی، جو چلتی ہی آ رہی ہیں، آج کل بھی یہی ہے، بے روزگاری خاص طور پہ۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اللہ تعالیٰ پہ مجھے تو پورا یقین ہے کہ اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے کر لیا، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو غور سے ویڈیو کو دیکھیں، سنیں، اور اس کو اپنی ضرورت کے حساب سے آپ اس کو کرنا شروع کر دیں، مجھے یقین ہے اللہ پاک کی بڑی رحمت جو ہے، بلکہ رحمتیں جو ہیں وہ آپ پہ ان کا نزول ہوگا، اور آپ کی جو مراد ہے اللہ پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔